بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کے ٹارگٹس اور گولز ہیں زندگی کے اندر جو وہ مقرر کرتا ہے ان کو اچیو کرنا چاہتا ہے۔ انسان کامیابی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ اس کو کامیابی کیسے ملے، اس کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی کیسے حاصل ہو جائے، اس کے کچھ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کر انسان اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، اپنے مقاصد کو اچیو کر سکتا ہے۔ تو اس کے جو اصول ہیں ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کو ایک ایگزیکٹ ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور وہ آبجیکٹو بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کسی کاروبار کے اندر اس کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو اب اس کا لیول آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں لیول تک جانا چاہتا ہوں اور اس لیول کو اچیو کرنا میرا مقصد ہے۔ آپ جاب کرتے ہو، آپ جاب کرتے ہوئے اپنے کسی عہدے تک پہنچنا چاہتے ہو، تو وہ عہدہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس عہدے تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ دولت کمانا چاہتے ہو تو آپ کا ایک ایگزیکٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ میں امیر بن جاؤں، صرف یہ نہیں کہ میں دولت مند بن جاؤں، بلکہ کتنی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اس ٹارگٹ کو، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے جو اس کی کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی لیول کی پھر اس کو کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن جب آپ کا کلیئر ٹارگٹ نہ ہو، کلیئر آبجیکٹو نہ ہو، تو پھر انسان اپنے مقصد کو آسانی کے ساتھ نہیں پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو اپنا ٹائم فریم پتہ ہونا چاہیے، ایگزیکٹ ایک ٹائم لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ اس لمٹ کے اندر میں اس مقصد کو اچیو کروں گا۔ وہ جتنا بھی ڈیوریشن اس کو سمجھتا ہے کہ میں 6 مہینے کے اندر اپنے ٹارگٹس کو، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ 6 مہینے کا مطلب فلاں منتھ کی فلاں ڈیٹ، ایگزیکٹ اس لیول تک۔ اس کے اندر اگر کوئی اس سے تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی لاجک کے تحت ہونی چاہیے، کسی ریزن کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ وہ ٹارگٹ پہلے آ جائے، اچیو ہو جائے، یا اس کے اگر وہ اس ڈیٹ سے بعد جاتا ہے تو بھی اس کے کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ جب تک آپ اپنے ٹارگٹ کے لیے ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ مقرر نہیں کرتے تو آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اس قدر آسانی حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اس قدر اپنے آسانی سے اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنے مین ٹارگٹ کو سب ٹارگٹس کے اندر تقسیم کیجیے۔ مثلا آپ نے 6 مہینے کے لیے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا ایک ٹائم لمٹ رکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے منتھ میں آپ کیا کر لو گے، دوسرے منتھ میں آپ کیا چیز کر لو گے، تیسرے منتھ میں کیا کر لو گے، فرسٹ ویک میں کیا کرو گے، اور سیکنڈ ویک اور تھرڈ ویک میں کیا کرو گے۔ تو جب یہ چیزیں پتہ ہوں گی، آپ کے ٹارگٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں، اور ان کا پھر ٹائم لمٹ آپ مقرر کر لو گے، تو پھر آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنا، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی مقصد چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں، تھوڑے وقت میں نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن میں درخت لگاؤ اور دوسرے دن اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جائے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن میں کوئی بیج زمین کے اندر کاشت کرو
اور دوسرے دن اس کے اوپر وہ پودا بھی بن جائے اور اس کے اوپر پھل بھی لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے ہمیں کنٹینیوس اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایک عملے پہم سے گزرنا پڑتا ہے، مسلسل کوشش سے گزرنا پڑتا ہے. جب ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں اور اپنے پورے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر وہ مقصد حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. لہذا کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو کامیابی سے سرفراز کرنے کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مسلسل جو کام ہے اور کنٹینیوس اسٹرگل ہے، اس سے ہم گزر کر اپنی کامیابی کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہمیں اس کے اندر حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے تو 5 دن کوشش کی، میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا اب میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقصد کو پانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک مسلسل کوشش کے عمل سے گزرنا ہوگا. اور ایک 5واں اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی مقصد کو پانا چاہتے ہو تو اس سے متعلقہ علم حاصل کرو، نالج حاصل کرو، اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان سے ملو، ان سے معلومات حاصل کرو. جب آپ اس مقصد کو پانے کے لیے، مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اس سے کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں ان سے نہیں ملو گے، اس سے متعلق کا علم حاصل نہیں کرو گے، تو پھر آپ اپنے اس زور بازو پر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ علم ہر روز تبدیل ہو رہا ہے. آج کل کی اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہر روز، ہر لمحے علم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور آپ کے پاس اگر جو نالج ہے آپ اسی کو لے کر اس کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ اس کو ممکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لیٹسٹ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے اس فیلڈ کے اندر، جس فیلڈ کے اندر آپ کام کرنا چاہ رہے ہو، جس فیلڈ میں کے اندر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس لیٹسٹ نالج ہونا چاہیے. آپ کو اس کے متعلق تمام قسم کی معلومات حاصل ہونی چاہیے. اور جب آپ اس طرح کی تمام معلومات حاصل کرو گے تو پھر آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں زیادہ تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف آپ رواں دواں ہونے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک چھٹا اور بڑا اہم اصول یہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھو. ٹرسٹ آن یور سیلف، کہ آپ یہ کام کر لو گے. جب انسان کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، تو پھر اس کام کو کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل ہی نہ ہو سکتا ہے یہ مشکل کام ہے، میں اس میں کامیاب نہ ہو سکوں، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پا سکو گے. جب آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں اس کام کو ضرور کر لوں گا، میں اس مقصد کو ضرور اچیو کر لوں گا، میں اس میں ضرور کامیابی حاصل کر لوں گا، تو پھر آپ اس کام میں لازمی کامیابی حاصل کر لیتے ہو. کیونکہ یہ جو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے، اپنے اوپر یقین ہے، یہ انسان کے کام کرنے کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے. اور جب کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک سب سے بڑا اہم اور لازمی اصول یہ ہے کہ انسان کو اپنے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کوشش کر رہا ہے، جو وہ محنت کر رہا ہے، اس کا ضرور اس کو صلہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات محنت کرنے والوں کو ضرور اس کا اجر دیا کرتی ہے. کبھی بھی اللہ کی ذات کسی
کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی ہے۔ اس کے اندر دیر ہو سکتی ہے لیکن اس میں اندھیر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات محنت کرنے والوں کو ان کی مدد کرتی ہے اور ان کی مدد کے بعد ان کو کامیابی سے سرفراز کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کہ وہی ذات ہے مجھے کامیابی دینے والی۔ میری کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک میری اس محنت کے اندر، میری اس کوشش کے اندر، میری اس تگ و دو کے اندر، میری اس اسٹرگل کے اندر اللہ کی ذات کا فضل شامل نہ ہو جائے، اللہ کی ذات کی رحمت شامل نہ ہو جائے، اللہ کی ذات کا کرم شامل نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اپنے اللہ سے التجا کیجئے، کیونکہ التجائیں اور دعائیں آپ کی ناکامی کو بھی کامیابی میں بدل دیتی ہیں۔ اللہ کی ذات پر یہی بھروسہ کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنی التجا کرتا ہوں، میں نے اپنے حد تک، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر لی، ہمت کر لی، اب مجھے کامیاب کرنا تیری ذات کا کام ہے، تیرا کام ہے۔ اگر تو چاہے گا تو مجھے کامیاب کر دے گا، اور اگر تو نہیں چاہتا تو اس میں بھی میں راضی ہوں، کیونکہ میری محنت تو مجھے ضرور اس کا پھل عطا فرمائے گا۔ اور اسی امید، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید نہیں، یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یقین ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ امید کے اندر تو پھر بھی نا امیدی کا لفظ شامل ہو جاتا ہے، لیکن یقین کے اندر نا امیدی نہیں ہوتی ہے، اور جب نا امیدی نہیں ہوتی ہے، پورا یقین ہوتا ہے کامیاب ہونے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اس کے مقاصد کے اندر اس کو کامیاب کر دیتی ہے۔